بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ رہنما جمعیت علماء اسلام یہ ہمارے لیے فخر ہیں اور ہمارے جان جگر ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنا حصہ اس پروگرام میں ضرور ڈالیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام محترم جناب حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم محترم جناب طارق حسن صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے میرے تمام ہی قابل قدر زعمائے شہر، اور یہ اس مجلس میں موجود میرے بہت ہی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، میرے صحافی بھائیوں، آج جس عنوان سے یہ میرے ان بھائیوں نے، ان حضرات نے، ان بزرگوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، ویسے تو ہم روز اول سے قیام پاکستان سے آج تک ہم اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں، اور ہم نے چاہا ہے، ہم نے ثابت کیا ہے۔ بات لمبی نہیں کروں گا۔ جب پاکستان کا پہلا جھنڈا یہاں لہرایا جا رہا تھا تو اس وقت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے یہاں کراچی میں، اور بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لہرایا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین، اس ملک کے رہنے والے تمامی مکاتب فکر کے علماء کرام، ان کا اتنا بڑا کردار ہے، اتنی بڑی تاریخ ہے، اتنی بڑی قربانیاں ہیں اس ملک کے استحکام اور تحفظ کے لیے کہ میں وہ بیان کرنے کے اس وقت نہ وقت ہے، اور نہ جو ہے اس وقت میں اس کو بیان کر سکوں گا۔ لیکن یہ ہم ضرور بتانا چاہتے ہیں ان قوتوں کو کہ جنہوں نے ایک بدبخت کو، ایک فتنہ کو تیار کر کے پاکستان بھیجا، اور اس فتنے کے لیے سب سے پہلے اگر اس کی کسی نے آواز پاکستان میں اٹھائی تو وہ حکیم سعید، جو شہید کراچی حکیم سعید مرحوم رحمہ اللہ نے، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ سارے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کہ کس کو تیار کیا گیا ہے، کنہوں نے تیار کیا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ وزیر اعظم بنے گا، اور وہ بنایا جائے گا اس کو، جب وہ وزیر اعظم بنے گا تو وہ یہاں یہودیت اور قادیانیت کے مفادات کے لیے کام کرے گا۔ تفصیلات لمبی ہیں۔ اسی طریقے سے جناب بہت بڑے مفسر اور بہت بڑی تحریک کے ذمہ دار جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے بھی، آج کل ان کی بھی کلپ چل رہی ہے، انہوں نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ جب ان کا نکاح کیا تھا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا، رشتہ ہوا، وہ پوری تاریخ سامنے رکھ دی، اور یہ کہا انہوں نے، آج بھی ریکارڈ پر ہے، کہ یہ یہودیوں نے اس بڑا مقصد کے لیے اس کو تیار کر کے بھیجا ہے، اور آنے والے وقت ہم اب بھگت رہے ہیں۔ میرے اور اس ملک کے مسلمانوں کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے 20 سال سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ 15 سال سے، کہ وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ واقعتاً وہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا۔ اگر کوئی غلطیاں 2018 کے الیکشن میں ہو گئی تو ہم تو غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے لوگ ہیں، ویسے بھی علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھلائیں، کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو دکھائیں کہ یہ غلط کام ہے۔ ہم نے وہ کام اپنا ہم کرتے رہے، لیکن اگر اس پہ بات اگر نہیں چل سکی تو آپ نے دیکھا کہ میں بات، چونکہ وقت تو نہیں ہے، پھر بھی ایک دو جملے رہتے ہیں باتوں کی، کہ 2018 میں جب ان کی حکومت بنی، نومبر 2018 میں لاڑکانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا تھا، اور اس وقت اپنے فوجی سربراہان کو
باقاعدہ اعلان کر کے یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ درویش آج بھی ملک کے تحفظ کے لیے میدان میں ہوں گے، آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، کل بھی ہوں گے، آنے والی کل بھی ہوں گے۔ جن لوگوں کو تیاری کے بعد کہیں لایا گیا ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ آج بھی یہی کچھ ہیں ہم، اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اگر اختلافی طور پر ذاتی طور پہ کسی فرد سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ادارہ بحیثیت ادارہ اس کو جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، یہ ہماری ملک کی بقا کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے جس طرح جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ فوج کا ادارہ، اس کو جس انداز سے بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی جتنے بھی جس انداز میں بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں تو آج کے اس اجتماع کے توسط سے پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اس فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اس ملک کو بھی بچائیں، اور ملک کے آئینی قانونی اداروں کو بھی بچائیں۔ آج وہ جو زبان استعمال کر رہا ہے، یہ تو ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی زبان جو ہے وہ گدی سے کھینچنے کے قابل ہے، وہ کسی نرمی کی مستحق نہیں ہے۔ اگر ہم آج اس ادارے کو ایک ایسے مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں، بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بھارت میں کتنا شادیاں بجائے جا رہے ہیں، بھارت میں ان کے اس عمل سے کتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ہم کل بھی فوج کے ساتھ تھے، ہمارا ادارہ تھا، ہے، آئندہ بھی ہیں، لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ کھرے اور کھوٹے کا کیا وہ تمیز ہونی چاہیے، اور اس چیز کو جو غلطی ہو گئی، آئندہ خدا را ہمارے وہ ادارے بھی اس طرح غلطی نہ کریں، اور انشاءاللہ یہی علماء، یہی درویش، انہی علماء کے چاہنے والے کل بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، آنے والے کل بھی آپ اور اس ملک کے ساتھ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔